السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، آج کی محفل میں جو ہماری آج 16ویں محفل شروع ہونے جا رہی ہے، آج کی اس محفل کے اندر معراج کے واقعے کو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس طرح ہوئی، آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے کہاں گئے اور پھر آگے آسمانوں پر کس طرح گئے، کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات فرمائی، اور آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دیدار ہوا اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اور جب معراج کے سفر سے واپس ہوئے تو کفار و مشرکین نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، انشاءاللہ وہ ساری ڈیٹیلز اور ساری تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ معزز سامعین، آپ نے پچھلے پارٹوں کے اندر یہ بات سماعت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دین کی دعوت دینی شروع فرمائی تھی تو لوگ اور خود خاندان کے افراد آپ علیہ السلام کو سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کو بھی ستایا کرتے تھے، جیسا کہ تفصیلی واقعات پچھلے پارٹوں کے اندر گزر گئے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کے آغاز سے لے کر اب تک مسلسل آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس سال اہلیہ اور چچا کے یکے بعد دیگر وصال کے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا تھا، اور آپ کے محسن اور آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ مدد کرنے والے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس انتقال کی وجہ سے آپ علیہ السلام اور نڈھال ہو گئے تھے۔ پھر طائف والوں کے رویے نے مزید دل توڑ دیا۔ جب امتحان و ابتلا کی سب منزلیں طے ہو چکی، اللہ کی خاطر مشقتیں اٹھانے اور تکلیفیں گوارا کرنے کے تمام مراحل گزر چکے، اور آپ علیہ السلام ان آزمائشوں میں 100% کامیاب ہوتے رہے، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بلندیوں کی انتہا اور عزت و رفعت کے مقام اعلیٰ پر پہنچا کر دلی تسلی و تشفی کا سامان فرما دیا۔ یعنی آپ علیہ السلام کو جسم و جان کے ساتھ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمانوں کے سفر پر بلایا، اور اس قدر اونچا فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی نیچے رہ گئے۔ یہ واقعہ 27ویں رجب کو نبوت کے 10ویں سال پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے۔ 2 فرشتے گھر میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کو اٹھا کر حتیم میں لے آئے۔ یہاں لیٹا کر سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو کھول کر اس میں سے قلب مبارک نکالا، یعنی دل کو نکالا، اور اس کو دھویا، پھر اپنی جگہ سیٹ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے براق نامی ایک جانور کو پیش کیا، اور آپ کو اس پر سوار ہونے کے لیے کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ جب آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے تو یہ سواری چل پڑی، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ سواری چل پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ گئی۔ یہاں آپ علیہ السلام سواری سے اتر کر بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور براق کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے کہنے سے چند مقامات پر 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی تھی۔ وہ مقامات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر یثرب ہے، وادی سینا ہے، مدین ہے، اور بیت اللحم ہے۔ ان تمام مقامات پر حضرت جبرائیل امین کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ مسجد اقصی میں بھی آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ یہاں آپ کی زیارت اور آپ کے استقبال کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو اذان کہی گئی اور صفیں درست کر دی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ نماز کے بعد انہوں نے بتلایا کہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے سب انبیاء علیہ السلام تھے، یعنی آپ کی امامت میں سارے ہی نبیوں نے اس رات نماز ادا کی ہے۔
پھر ایک محفل منعقد ہوئی، ایک جلسہ ہوا چھوٹا سا، جس میں اولو العزم پیغمبروں نے، بڑی بڑی شان کے جو پیغمبر تھے، سارے اولو العزم پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات اور حمد و ثنا بیان کی۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے بھی گویا صدارتی حمد و صلات بیان کی۔ جب آپ اس سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر نکلے تو وہاں آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک پانی کا تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا اور اسے لے لیا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اپنی فطرت کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد براق ہی پر یا کسی دوسری سواری پر آپ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر مقرر فرشتہ جبرائیل امین سے پوچھتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں اور ان کو کیا بلایا گیا ہے۔ جب جبرائیل امین کہتے تھے کہ یہ محمد ہیں اور ان کو بلایا گیا ہے تو اس وقت تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا اور آپ اوپر کی طرف چلے جاتے تھے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام نے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور نیک تمنائیں ظاہر فرمائیں۔ 7ویں آسمان پر جب آپ علیہ السلام نے بیت المعمور میں داخل ہو کر 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی تو ناظرین یہاں پر رک کر یہ بات بتائیں کہ بیت المعمور کیا چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ گھر یعنی بیت المعمور کعبۃ اللہ کے عین اوپر اس طرح ہے کہ اگر وہاں سے نیچے کی طرف آ جائے اور گر جائے تو سیدھے کعبۃ اللہ کے اوپر ٹک جائے گا، اتنا سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں داخل ہو کر 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ سدرہ کے معنی ہے بیری کا درخت اور منتہا کہتے ہیں حد کو۔ تو سدرۃ المنتہا ایسی بیری کا ایسا درخت جو حد ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک خاص شان کا بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان پر اور ٹہنیاں 7ویں آسمان میں ہیں۔ اس پر بے شمار فرشتے جگنوں کی طرح جگمگاتے رہتے ہیں۔ زمین سے اٹھائے جانے والے اعمال پہلے یہیں پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور آسمان سے آنے والے سب احکام اور اللہ کے جتنے فرمان ہیں وہ پہلے اسی سدرۃ المنتہا پر اترتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین پر آتے ہیں، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ میری پہنچ اسی مقام تک ہے، اے اللہ کے نبی میری پہنچ اسی مقام تک ہے، اس کے آگے جانے کی مجھے طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں ان کی میں تاب نہیں لا سکتا، اس لیے یہاں سے آپ تنہا ہی اور اکیلے ہی چلے جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اکیلے ہی آگے بڑھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور لطف کی تمام مراتب کو طے فرماتے ہوئے عرش اعظم تک پہنچ گئے، بارگاہ رب العزت میں حاضری دی، جمال الہی کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ حق تعالیٰ شانہ نے جو کچھ چاہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کی امت کو بہت ساری نعمتیں عطا کی گئی، لیکن ان نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت ایک نماز کی نعمت بھی ہے جو پہلے 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ علیہ السلام نے ان میں کچھ کمی کی درخواست فرمائی تو ان میں سے 45 کم کر دی گئی، صرف 5 رہ گئی ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ آپ کی سفارش سے تعداد تو کم کر دی گئی ہے، آپ کی سفارش سے نمازوں کی تعداد تو کم کر دی گئی ہے، مگر 5 نمازوں پر بھی 50 نمازوں ہی کا ثواب ملے گا۔
چنانچہ آپ علیہ السلام 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر اس مبارک سفر سے دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ طویل ترین سفر اور لمبا چوڑا سفر رات دیر گئے شروع ہو کر صبح صادق سے پہلے ختم ہو گیا۔ صبح آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پورے سفر کی روداد بیان فرمائی۔ اس سے ایمان والوں کی عقیدت میں اور ان کے اعتماد اور بھروسے میں تو اضافہ ہو گیا، لیکن کفار و مشرکین کا بغض، عناد اور حسد اور بڑھ گیا، اور ابو جہل تو اس واقعے کو مذاق کا موضوع بنا کر زندیق پایا، جہنمی پایا اور جہنمی قرار دیا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بھرپور تصدیق کر کے اور اس کو سچا مان کر صدیق کہلائے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیق لقب ملا ہے، اسی واقعے کی تصدیق کرنے سے اور اسی واقعے کی سچائی کو ماننے سے ملا ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو آئیے اس کی تفصیل کو بھی جانتے ہیں کہ جس وقت آپ علیہ السلام واقعہ معراج کی تفصیل سنا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب انہیں اس کی اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام اس طرح واقعہ معراج کی تفصیل سنا رہے ہیں اور اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو سچا مانتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات اتنے سارے سفر سے ہو کر آئے ہیں تو میں اس کو سچا مانتا ہوں۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق فرمائی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ جیسے سمجھدار آدمی ایسی باتوں کی کیسے تصدیق کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں جب اس سے بھی عجیب بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام ان کے پاس خدا کا فرشتہ وحی لاتا ہے، تو ایک دفعہ ان کے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک ہی سے سارے واقعہ سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنانا شروع کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر بات پر عرض کرتے، صدقت اشہد انک رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی تصدیق سن سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم وانت الصدیق یا ابا بکر، اور تم صدیق ہو اے ابو بکر۔ اسی دن سے ابو بکر کا لقب صدیق ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کفار مکہ نے اس واقعے کا استحصال کیا، اس واقعے کو پکڑ لیا اور آپ علیہ السلام کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کرنے لگے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے بیت المقدس کا جب ذکر سن کر آپ علیہ السلام سے اس کی عمارت کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا۔ جو لوگ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھے تو وہ آپ علیہ السلام سے ایسے ایسے سوالات پوچھنے لگے جو آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں تھے، بلکہ کوئی بھی ایک مرتبہ دیکھنے والا اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو ان کے سوالات سے بہت تکلیف ہوا کرتی تھی کہ جواب دینے کی کوئی ظاہری صورت ہی نہیں ہے۔ اگر جواب نہیں دیتے تو یہ لوگ اس دعوے کو غلط بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تشویش کو دور کرتے ہوئے اسی وقت بیت المقدس کو آپ کے سامنے فرما دیا، اور اس طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو بھی پوچھتے تھے آپ اس میں دیکھ کر فوراً جواب دے دیتے تھے۔ کفار حیران ہو گئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس راتوں رات سفر کر کے آئے ہیں، یہ بھی عقلاً ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کہ عقلاً اس لیے ممکن نہیں تھا کہ بیت المقدس کا سفر کرنے کے لیے کم سے کم 2 مہینے کا سفر درکار تھا۔ 2 مہینے کا سفر تھا، راتوں رات ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آنا یہ عقلاً بھی ممکن نہیں تھا۔ ادھر آپ جو بھی صحیح بتاتے تھے، وہ کیفیت جو صحیح آپ علیہ السلام بتایا کرتے تھے وہ اتنی واقعی تھی کہ جاننے والے اس کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اس طرح واقعہ معراج پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کو عزت و مرتبت کے عالی مقام پر پہنچایا اور اپنے دیدار سے آپ کو مشرف کیا، اور نمازوں جیسا تحفہ عنایت فرمایا۔ 50 وقت کی نماز دی، لیکن اللہ کے نبی کی سفارش سے 5 وقت کی رہ گئی، لیکن پھر بھی یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو بھی امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ تو معزز سامعین، آج کے اس تفصیلی واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے، پورے جسم کے ساتھ، پورے روح کے ساتھ،
جسم و جان کے ساتھ اللہ کے نبی نے ساتوں آسمان کی سیر کی ہے۔ خواب میں بہت ساری معراجیں ہوئی، لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی موقع آیا ہے اللہ کے نبی کے اوپر کہ پورے جسم و جان کے ساتھ اللہ کے نبی کو آسمانوں پر بلایا گیا تھا۔ یہی وہ واقعہ معراج ہے۔ رجب کی 27ویں رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کچھ لوگ ہیں اس واقعے کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں بھی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم کو درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس طرح واقعہ ہے اسی طرح ہم بیان کریں، نہ بڑا چڑھا کر بیان کریں اور نہ اس واقعے کو جھٹلائیں، بلکہ اس واقعے کی تصدیق کریں، اس کو مانیں۔ اس واقعے کا پیغام یہی ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور اپنے مسائل کو نمازوں کے ذریعے سے حل کرنے والے بن جائیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔